السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو، اور دعا گوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بابرکت مہینے سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پینڈیمک ڈیزیز کووڈ-19 سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے، تاکہ ہماری زندگیاں معمول پر آ سکیں، اور اس کے ساتھ ہمیں ہدایت عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی آنے والی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کر سکیں۔ تو میں نے اس ماہ رمضان کے حوالے سے اپنے جذبات کو الفاظ کی شکل دے کر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ میں کوئی ریگولر شاعر نہیں ہوں، لیکن آج صبح سحری کے وقت ایک ایسا ماحول بنا جب میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ خیالات کو الفاظ کی شکل دے کر محفوظ کیا جائے۔ تو ہم میں سے جو لوگ گاؤں کے اندر رہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ رمضان کے وقت صبح کے ٹائم ایک شخص ڈھول لے کر آتا ہے اور ایک صدا بلند کرتا ہے۔ تو میں نے اس ڈھول کی تاپ اور صدا میں جو سوز اور درد تھا اس کو محسوس کیا ہوا تھا۔ مجھے تقریباً سعودی عرب کے اندر رہتے ہوئے اس وقت 11 سال ہو گئے، تو میں نے ایک بھی رمضان کا مہینہ اپنے ملک میں نہیں گزارا۔ ہم رزق کی تلاش میں پردیس کے اندر رہنے پہ مجبور ہیں، لیکن وہ درد، وہ سوز ابھی بھی ہماری روح کے اندر موجود ہے۔ تو اس کو میں نے الفاظ کی شکل دے کر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ تو صبح جب وہ گاؤں میں آیا کرتا تھا اور ڈھول بجاتا تھا، شاید آپ بھی آتا ہو، تو اس وقت ایک صدا بلند کرتا تھا۔ اس پر میں نے پہلا شعر لکھا ہے کہ الفاظ کی تاثیر میں تھا بے نظیر وہ، یعنی جو الفاظ وہ بولتا تھا، جس طریقے سے بولتا تھا، اس میں اس کی کوئی مثال نہیں تھی۔ الفاظ کی تاثیر میں تھا بے نظیر وہ، اور ڈھول کی ہر تاپ پہ صاحب جلال تھا، یعنی وہ ڈھول کی تاپ اتنی خوبصورتی اور دل سے مارتا تھا کہ جو لوگ نہیں بھی اٹھنا چاہتے تھے نا، وہ اٹھ جایا کرتے تھے، اور اللہ کے رستے پر اپنے نفس کو قربان کر کے روزے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ الفاظ کی تاثیر میں تھا بے نظیر وہ، اور ڈھول کی ہر تاپ پہ صاحب جلال تھا۔ جو بھی تھا وہ اس کو سنے سالوں گزر گئے، یعنی مجھے تو سالوں ہو گئے، میں نے اس کو کبھی نہیں سنا، اس لیے میں نے لکھا کہ جو بھی تھا وہ اس کو سنے سالوں گزر گئے، لیکن خدا قسم وہ سر میں کمال تھا، یعنی جس انداز سے وہ سر لگاتا تھا انسان کا دل محظوظ ہوتا تھا اور ایمان جاگ جاتا تھا۔ جو بھی تھا وہ اس کو سنے سالوں گزر گئے، لیکن خدا قسم وہ سر میں کمال تھا۔ دل مو لیا تھا اس نے میرا پہلی صدا میں، دل مو لیا تھا اس نے میرا پہلی صدا میں، وہ شخص اپنے آپ میں پورا سوال تھا، وہ رب کبریا کے بھی لگتا قریب تھا، تم جو بھی اس کو سمجھ لو میرا خیال تھا۔ ذریعہ اس کے معاش کا آٹا تھا چند روپے، مزدوری جو کرتا تھا وہ کرتا حلال تھا، یعنی وہ مہینے کے اینڈ پہ عید والے دن آتا تھا، آٹا اکٹھا کرتا تھا، روٹی اکٹھی کرتا تھا، کوئی لوگ اس کو پیسے دے دیتے تھے، لیکن اس کا یہ مقصد اصل نہیں ہوتا تھا۔ اصل مقصد اس کا اللہ کی خدمت ہوتی تھی، انسان کی خدمت ہوتی تھی۔ ذریعہ اس کے معاش کا آٹا تھا چند روپے، مزدوری جو کرتا تھا وہ کرتا حلال تھا۔ پردیس کی سحری میں مجھے یاد وہ آیا، یعنی آج صبح جب مجھے وہ یاد آیا تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ پردیس کی سحری میں مجھے یاد وہ آیا، آنکھوں میں ایک نمی تھی اور دل بھی نڈھال تھا، عرصہ گزر چکا ہے جو اس سے جدا ہوئے، عرصہ گزر چکا ہے جو اس سے جدا ہوئے، وہ گنتیوں میں آج پورے 11 سال تھا، یعنی مجھے تقریباً 11 سال ہو گئے ہیں اس سوچ سے، اس درد سے، اس ماحول سے جدا ہوئے۔ تو آخر پہ میں نے لکھا ہے کہ لکھنے کو میرے پاس عذر کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کہاں تک تعریف لکھوں گا۔ لکھنے کو میرے پاس عذر کچھ بھی نہیں ہے،
اوپر جو لکھ دیا ہے نا، میرا ملال تھا، یعنی جو میرا غم تھا میں نے الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو پسند آئے گا۔ اگر آپ یہ میری ویڈیو، میری شاعری یا یہ بیان کیا گیا ماحول پسند آیا ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔